بات کرنے کے قابل نہیں ہوں. اس طرح کے اجتماعات میں مجھے دعوت دی جاتی ہے تو اس کا سبب غالباً مجھ سے محبت کا تعلق ہوتا ہے. معہد الخلیل کے ذمہ دار علماء جن سے میرا تعلق قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، انہوں نے بھی اس محبت ہی کی وجہ سے مجھے دعوت دی ہے. اس پر میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور یہ امید بھی رکھتا ہوں کہ شاید یہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. آج کل ہمارے مدارس کی کثرت اور ان میں طلباء کی بڑی تعداد کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے. ایک زمانہ کراچی میں ہم نے ایسا گزارا ہے کہ یہاں کے 3 بڑے ادارے دارالعلوم کراچی، جامعہ علوم اسلامیہ بناری ٹاؤن اور جامعہ فاروقیہ، ان میں دور حدیث کے طلباء کی تعداد 20، 25، 30 سے زیادہ نہیں ہوتی، اور اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دوسرے درجات کی تعداد کیا ہوگی. جبکہ آج ایک ادارے کے طلباء کی تعداد ہزاروں تک پہنچ چکی ہے. تو اس تعداد کو دیکھ کر، مدارس کی آبادی کو دیکھ کر، علماء اور طلباء کی کثرت کو دیکھ کر خود بخود خوشی ہوتی ہے. میں نے اپنی عمر میں دارالعلوم دیوبند میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہے. میں وہاں 5 سال رہا ہوں. اسی طرح میں نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت دیوبند میں کی ہے، جن کے علوم کی عظمت اور جن کے علوم کی رفعت اور جن کے علوم کی بے مثال نوعیت ان کے ساتھ ختم ہو کر رہ گئی. میں نے ان کو بھی دیکھا ہے. میں نے حضرت مولانا
اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ کی زیارت بھی کی ہے، اور ایک دن نہیں کی، 2 دن نہیں کی، 8 سال کا عرصہ میرا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی زیارت اور ان کی مجلس میں حاضری کی سعادت کے ساتھ گزرا ہے۔ مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان رحمت اللہ علیہ سے میرا تعلق بہت مستحکم مضبوط 15 سال رہا ہے۔ میں نے حضرت شیخ الحدیث برکت العصر حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریا قدس سرہ کی بھی زیارت کی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، ان تمام بزرگوں کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے، ان تمام بزرگوں کے ساتھ میرا ربط رہا ہے، لیکن آج روشنی کا دور ہے۔ آج کی اس روشنی میں ہمارے یہ علماء اور ہمارے یہ فضلاء اور ہمارے یہ طلباء جو تیار ہو رہے ہیں، انہوں نے مذکورہ بالا بزرگوں کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ مولویوں کے گھروں میں آج ٹی وی موجود ہے، مولویوں کے یہاں آج مختلف تقریبات میں موویاں بنتی ہیں، آج مولویوں کی ایسی تصویریں آپ کو بآسانی دستیاب ہو سکتی ہیں جن میں ان کے ساتھ غیر عورتیں بیٹھی ہوئی۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے مفتیوں کو چھری اور کانٹے سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں اتنی بڑی تعداد میں ان مولویوں کی جماعت کو دیکھ کر، اتنی بڑی تعداد میں ان مدارس کی آبادی کو دیکھ کر، اتنی بڑی تعداد میں ان فضلاء کو دیکھ کر خوف زدہ ہوتا ہوں۔ کئی لوگوں کو میری بات بہت ناگوار گزرتی ہے، لیکن بقول شخص مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، میں اپنی بات کہنے پر مجبور ہوں۔ کسی کو برا لگتا ہے لگے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ کوئی میری بات سے ناخوش ہوتا ہے، ہوتا رہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ میں نے جن بزرگوں کے نام لیے ہیں، میں یہ نئی تبدیلیاں ان کی اولاد میں دیکھ رہا ہوں، میں یہ نئی باتیں ان کی اولاد کے اندر مشاہدہ کر رہا ہوں۔ اس واسطے
میں آج کل فارغ ہونے والے ان نوجوان فضلاء اور علماء کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اگر تم اپنی خیر چاہتے ہو، اگر تم اپنی کامیابی چاہتے ہو، اگر تم فلاح کے طالب اور خواہش مند ہو، تو خدا را اس نئی روشنی کے چکر میں نہ پڑو۔ اس نئی روشنی کے چکر میں پڑو گے خود بھی برباد ہو جاؤ گے، دوسروں کو بھی تباہ کرو گے۔ اس لیے اس سے کنارہ کش رہو، اور اس کا طریقہ فقط ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار۔ اور تقوی اختیار ہوتا ہے صادقین کی صحبت میں۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ صادقین کے معاملات میں بھی بڑی چھان بین کی ضرورت ہے۔ کئی لوگوں نے صادقین کا انداز اختیار کیا ہوا ہے، اور میں بقسم کہتا ہوں کہ وہ صادقین نہیں۔ اس لیے اس میں بھی